بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیر و عافیت آپ سے کی ہیں؟ دعا ہے۔ فہم حدیث میں فقہائے صحابہ کے رجحانات کا مطالعہ ہم نے شروع کیا تھا پچھلی نشست میں۔ اس سلسلے کی آج دوسری نشست ہے۔ اس میں ہم مزید کچھ اور روایات کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ صحابہ حدیث کی تفہیم کیسے کرتے ہیں اور اس کی رسول اللہ کے فرمان کی، آپ کے ہدایات کی توجیہ یا اس کی تعلیل یا اس کی وضاحت کیسے کرتے ہیں۔ پھر سامنے ایک روایت ہے بٹائی پر زمین دینے کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ بہت ساری روایات ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ یا تابعین تو اس کی ممانعت پہ ہی کاربند رہے، لیکن جو جمہور صحابہ ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اس طرح مطلق ممانعت کے ضمن میں نہیں لیا، بلکہ اس کی وجہ حضرت رافع بن خدیج بتاتے بھی ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں اصل میں ایک ہی صورت تھی۔ لوگ اچھی زمین جس کے قریب پانی ہوتا تھا، جس کی فصل اچھی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کہ اس کی فصل تو ہم لیں گے، باقی زمین جو ہے اس کی فصل آپ لیں گے۔ تو اس کی وضاحت یا جو اس کی قائل ہیں اس کی جواز کے، اس میں رافع بن خدیج اس کی وضاحت یا لاجک بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں اصل میں اس کی ایک ہی صورت تھی بٹائی پہ دینے کی۔ لوگ کیا کرتے تھے کہ اچھی زمین جس کے ارد گرد پانی ہے یا جس کی فصل اچھی آتی ہے، کہتے تھے کہ یہ فصل تو ہم لیں گے اور باقی زمین جو ہے وہ آپ فصل لیں۔ تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً بٹائی پہ دینے سے منع فرمایا۔ تو یہ ایک وجہ وہ بیان کرتے ہیں۔ تو جمہور صحابہ کا اور تابعین کا یہ موقف ہے کہ بٹائی پہ دی جا سکتی ہے، جبکہ رسول اللہ کا فرمان جو ہے وہ اس کی ممانعت پہ ہے۔ ہاں، تو یہ اختلاف صحابہ میں، یعنی یہ جو ممانعت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹائی پر زمین دینے سے منع فرمایا، یہ ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کے دور میں، غالباً حضرت عمر کے بھی دور کے بعد کسی وقت، شاید حضرت عثمان کے دور میں یہ ممانعت سامنے آئی۔ بعض صحابہ کے علم میں ہوگی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سامنے جب یہ آئی تو پھر صحابہ میں یہ بحث پیدا ہوئی۔ تو بٹائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ زمین آپ کی ہے اور آپ کاشت کے لیے کسی کو دے دیں، یہ زمین میری ہے، کاشت تم کرو گے اور جو فصل آئے گی وہ ہم آپس میں بانٹ لیں گے۔ ٹھیک ہو، بالکل صحیح۔ تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ زمین کا آپ کرایہ نہیں لیتے، یعنی ٹھیکے پہ زمین نہیں دیتے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ زمین میری ہے، اس کا میں کرایہ نہیں لے رہا، لیکن جو فصل آئے گی اس کا جو بھی آپ تناسب طے کریں، تو یہ ہے مزارعت یا بٹائی۔ تو یہ انصار کے ہاں تو عام تھی، مدینے میں مزارعت پر لوگ عام طور پہ معاملہ کرتے تھے۔ تو یہ جب حضرت عثمان کے دور میں کہیں کسی وقت یہ بعض صحابہ نے روایت بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی واقعے میں اس سے منع فرمایا کہ مزارعت نہ کیا کرو، ٹھیک ہے نا، یا تو اپنی زمین اس کو پیسے دے دو، یعنی اس بدلے میں فصل نہ لو، یا اور اس طرح کی کوئی بات آپ نے، تو پھر صحابہ میں یہ گفتگو شروع ہوئی کہ اچھا یہ اگر یہ اس طرح کا کوئی معاملہ تھا تو انصار کے ہاں تو عام عمل چلا آ رہا ہے، تو آپ نے پھر ان کو منع کیا ہوتا، بالکل ٹھیک ہے، یا بالکل ان صحیح۔ کو صحابہ کو پتہ ہوتا۔ تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ آپ نے کیا بات ٹھیک ہے، کہی؟ بالکل تو صحیح۔ اس میں پھر مختلف حضرات نے مختلف توجیحات کی یا معاملے کی صورتحال سمجھانے کی کوشش کی۔ تو بالکل وہ ٹھیک، دو تین آپ کو صحابہ میں انداز ملتے ہیں جو یہ اس ممانعت کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو رافع بن خدیج یوں بیان کر رہے ہیں کہ اصل میں وہ خاص نوعیت تھی ایک معاملے کی، جس میں کچھ لوگ، مطلب جو زمین کا مالک ہے، وہ یہ طے کر لیتے تھے کہ بھی یہ جو حصہ ہے زمین کا، جو اچھا ٹکڑا ہے، اس میں جو فصل آئے گی وہ میری ہوگی اور باقی تمہاری ہوگی۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ انفیئرنیس کے بالکل شکلیں پیدا ہو جاتی تھی، آپ نے اس سے منع فرمایا۔ اچھا اچھا اچھا، عبداللہ بن عباس ایک اور طرح سے توجیہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ نے منع نہیں کیا بٹائی پہ دینے سے، آپ نے اصل میں جیسے آپ ایک یہ تلقین کرتے ہیں نا کہ بھئی اگر تمہارے پاس زمین ہے، تم نے کاشت نہیں کرنی، بیکار پڑی ہوئی ہے، اور کوئی تمہارا بھائی کہتے میں کاشت کر لیتا ہوں،
تو پھر اس کو کاشت کرنے تو کیوں اس سے کرایہ کیوں لیتے؟ بالکل ٹھیک. جیسے ایک حسن سلوک یا حسن معاشرت کے پہلو سے آپ تلقین کرتے ہیں، اس طرح سے آپ نے بات کہی، یہ معاملے کی نوعیت کو آپ نے ممنوع قرار دیا. اچھا اچھا اچھا. تو اس طرح کی مختلف توجیحات ہیں. بالکل صحیح. کسی اور صحابی سے اس طرح کی مروی ہے کہ اصل میں اس طرح کے جب معاملات لوگ کرتے تھے تو کئی دفعہ ان میں نا جھگڑا پیدا ہو جاتا تھا فصل کی تقسیم پہ. تو جب ایک مقدمہ آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، مقدمے جب زیادہ آنے لگے تو پھر آپ نے سد ذریعہ کے طور پہ کہہ دیا کہ بھی اچھا یہ اس معاملے میں تو بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہی نہ کرو. بالکل ٹھیک. یہ اصلاً ممانعت نہیں. اصلاً ممانعت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ اس میں ٹرمز کنڈیشن صحیح طے کر لیں، صحیح. اختلاف کا موقع نہ پیدا ہو، تو اصولاً یہ معاملہ درست ہے. لیکن آپ نے منع کیا تو وہ ان میں سے کسی ایک وجہ سے کیا بالکل ہوگا. ٹھیک. یہ آپ کو توجیہ کے مختلف انداز بالکل دکھائی دیتے ہیں. بالکل بہت خوب. ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ انہوں نے استبرق کا بنا ہوا لباس پہنا ہوا تھا. تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ آپ نے یہ کیوں پہنا ہے، یہ تو حرام ہے. تو اس کے جواب میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ باخدا مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی، لیکن میرا گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے منع فرمایا تو وہ تکبر اور تجبر کے پہلو سے ہے، اور ہم الحمدللہ ایسے نہیں ہیں. اس کی لاجک بھی انہوں نے فوراً بیان کر دی. یہ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے یہاں آپ کو یہ رجحان جو ہے توجیہ کرنے کا یہ آپ کو زیادہ نمایاں دکھائی بالکل دیتا ہے. صحیح. بالکل صحیح. اور وہ بعض ایسی چیزوں میں بھی یعنی توجیہ سے یا اس کو کنٹیکسچولائز کرنے کی رویہ کافی اختیار بولڈنس کرتے ہے ہیں. ان کے ہاں. ان کے کافی بولڈنس ہے، اور اسی لیے ان کے ہاں ان کی شہرت اس حوالے سے ہے کہ ان کے اجتہادات میں رخصت بہت ہے. بالکل ٹھیک. یعنی وہ بہت سی ممانعتوں کو بھی ہوں ایک کانٹیکس میں سمجھ کر یا اس میں دیکھ کر تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس میں رخصت ہے، یہ اس میں بالکل گنجائش. ٹھیک. بالکل اس لیے ان کے فتاویٰ میں رخصتوں کا پہلو کافی زیادہ ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اور بہت سے مسائل میں جس میں عام صحابہ کا رجحان یہ ہوتا تھا کہ جیسے ممانعت آئی ہے اس کو ہم ویسے ہی عمل کریں. ابن عباس رضی اللہ عنہ اس میں اس کی تعلیل کی بنیاد پر یا کس بنیاد پر کس وجہ سے آپ نے کہی ہوگی اس میں آپ رخصت کا پہلو ڈھونڈتے تھے. یہ آپ ایک طرح سے آپ کہہ لیں اس کی مثال ہے جی جی جی. کہ ریشم کا لباس پہننے سے آپ نے منع کیا مردوں کو استبرق. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے، اس طرح اور بھی کئی حدیثیں براہ راست ان کے علم میں نہیں تھی، ٹھیک ہے. بعد میں ان کے علم میں آئی. کئی معاملات میں پھر انہوں نے رجوع کر لیا. صحیح صحیح. کئی معاملات میں ان کا جو اپنی توجیہ تھی اس پر اصرار قائم رہا. ٹھیک ہے. بالکل تو صحیح. یہ اس کی مثال ہے، ضروری نہیں کہ اس سے آپ اتفاق کریں، لیکن اور رجحان ان کا یہ دکھائی دیتا ہے بالکل ٹھیک ہے. کہ بھی ریشم بھی ایک لباس ہے، تو اس میں کوئی حرام والی چیز بظاہر تو دکھائی نہیں دیتی. تو آپ نے اگر منع کیا ہوگا تو کس پہلو سے کیا ہوگا؟ صحیح. حرام تو نہیں ہے وہ بظاہر، کیونکہ عورتیں پہنتی ہیں تو اس کا مطلب فی نفسی ہے، وہ کوئی ناپاک چیز نہیں ہے. ناپاک چیز نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. منع کیا ہوگا تو اسی پہلو سے کیا ہوگا کہ یہ لباس پہننے سے آدمی، کیونکہ قیمتی لباس ہے، اس میں لگژری کا ایک پہلو نمایاں، تو پہننے والے میں تکبر اور اپنے بڑا ہونے کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اس سے آپ نے منع کیا ہوگا. تو ہمیں ہمارے تو یہاں نہیں تو ہوتا، ایسا نہیں. ہم نے پہنا لیکن ہمارے اندر کوئی تکبر یا بالکل تجبر کا صحیح. احساس نہیں پیدا ہوتا. بہت خوب. بہت خوب. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے تہبند جو ہے لٹکا رکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اپنا تہبند جو ہے اوپر اٹھا لو. تو اس نے جواباً یہ کہا کہ آپ بھی اپنا تہبند اوپر اٹھائیے. تو ابن ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا معاملہ تم سے مختلف ہے، میری پنڈلیاں بہت پتلی ہیں، دبلی ہیں، اور میری جلد کا رنگ بھی سانولا ہے. تو سیدنا عمر کو اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے اس کو ڈانٹا، اس شخص کو، کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تمہیں اس لہجے میں یا ایسے جواب نہیں دینا چاہیے. دودکار کیوں کیے؟ تو یہ سیدنا ابن مسعود آگے سے جو اپنی ایک عذر یا ایک وجہ بیان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف رسول اللہ کا ایک فرمان ہے، تو یہ کیا ان کے سامنے وجہ ہے؟ تو توجیہ یا تعلیل تو ظاہر اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ہدایت دی وہ کس بنیاد پر دی، اور اس کی تو اس ممانعت کی تو خود حدیثوں میں بڑی واضح
جی جی علت کا ذکر ہوا نا. اچھا ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خاص حیت سے کہ مرد کا تہبند وہ اتنا لٹکا ہوا ہو کہ وہ زمین پر گھسٹ رہا ہو یا اس کے قریب تر ہو، تو یہ عام طور پر عرب میں یہ تکبر کے پہلو سے یہ لوگ یہ حیت اختیار کرتے تھے. صحیح. یعنی وہ کوئی شریفانہ وضع نہیں سمجھی جاتی تھی. ایسے لوگ جو اپنی بڑائی کا یا تکبر کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو یہ لباس اس کی ایک، یہ حیت جو ہے لباس کی، یہ اس کی ایک طرح سے علامت بنی ہوئی تھی. تو آپ نے وعید اسی کے حوالے سے بتائی. جو آدمی اس طرح کرے اور محرک اس کا بنیادی طور پر تکبر ہو تو اس پر یہ وعید ہے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. تو اصل وعید تو اس پر تھی، لیکن پھر آپ نے مشابہت سے بھی بچنے کے لیے عام ہدایت یہ دے دی کہ مرد اپنا تہبند اٹھا کے رکھے. بالکل ٹھیک. یہ جو عام ممانعت تھی یا ہدایت تھی وہ اصل میں سد ذریعہ کی یا مشابہت سے بچنے کے لیے تھی. بنیادی طور پر اس میں حرمت کا پہلو نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو اس پورے سیاق کو سامنے رکھتے ہوئے ابن مسعود نے اگر یہ تو کیا کہ یہ استنباط اگر اس سے کیا کہ کوئی آدمی اگر اپنے کسی عذر کی وجہ سے تکبر محرک نہ ہو اور کوئی ایسا عذر ہو یا اس کا کوئی ذاتی احساس ایسا ہو اس کی وجہ سے ایسا کرے تو اس پر یہ وعید نہیں آتی. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے اس دوسرے آدمی کو تو کہا کہ بھائی تمہارا زیادہ یہ نیچے لٹکا ہوا اس کو اٹھا لو. اس نے دیکھا تو ابن مسعود کا اپنا بھی ٹخنوں کے یا نیچے جا رہا ہوگا یا اس کے قریب ہوگا. اس نے کہا کہ آپ بھی اٹھائیں، مجھے کہہ رہے ہیں تو آپ خود کیوں. میں نے کہا کہ میں تو اصل میں اس لیے پنڈلیاں اپنی ننگی نہیں رکھتا کہ وہ بہت دبلی پتلی ہیں. صحیح. اور رنگ بھی سامنا ہے. اور رنگ بھی تو وہ لوگ دیکھتے ہیں تو وہ خواہ لوگ جو بے تکلف صحابہ تھے وہ ابن مسعود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کر لیتے تھے. ان کو بعض دفعہ دبلی ٹانگوں پر تبصرے بھی کچھ کر دیتے تھے. ایک موقع بھی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کی تسلی کے لیے جب صحابہ نے کچھ ان کی پتلی ٹانگوں پر تبصرہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ قیامت کے دن ان کا وزن بہت پہاڑ سے زیادہ ہوگا. تو ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس لیے کرتا ہوں کہ وہ جب لوگ میری دبلی پتلی ٹانگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ یا تو کوئی بات کر سکتے ہیں یا ان کے ہنسی، تو میں تو اس سے بچنے کے لیے میں نے یہ تہبند نیچے رکھا ہوا تاکہ میری ٹانگیں نظر نہ آئیں. ایک اور روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو کوئی شخص میدان جنگ میں دشمن کو قتل کر دے اور اس کے پاس کوئی گواہ بھی ہو تو اس سے چھینے گئے مال کا وہ حقدار ہے. اور یہ ایسے ہی فیصلے ہوتے رہے، لیکن بعد میں صحابہ نے اس پہ غور کیا کہ اگر کوئی سامان بہت زیادہ قیمتی ہے تو اس کے معاملے میں پھر میرے خیال سے صحابہ کا اجتہاد اس سے مختلف ہے کہ وہ پھر اس کو اس کا مالک قرار نہیں دیتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر وہ گواہ ہے تو وہ مال اسی کا ہے. جی یہ میدان جنگ میں یعنی دشمن سے جو مال چھینا جائے اس کی تقسیم کے لیے وہ کیسے ہوگی. تو اس میں ایک ہی خاص اصول آپ نے بعض ہر عمومی قانون نہیں تھا لیکن جنگوں کے خاص جنگوں کے موقع پر تو آپ جوش پیدا کرنے کے لیے یا حوصلہ دلانے کے لیے ایک انسینٹیو کریٹ کرنے کے لیے تو آپ بعض جنگوں پہ یہ اعلان کرتے تھے کہ تاکہ لوگ بے جگری سے لڑیں اور اس میں ایک انسینٹیو بھی شامل ہو کہ جو آدمی کسی کو دشمن کو 1-to-1 مقابلے میں اکیلا خود اس کو مارے گا تو اس دشمن سے جو اس کا ذاتی سامان زیرہ تلوار یا کوئی اور قیمتی چیز وہ چھینی جائے گی، وہ اسی کو انعام کے طور پر دے دی جائے گی جس نے قتل کیا ہوگا. یعنی وہ مشترک مال غنیمت میں نہیں شامل. ٹھیک ہے. تو یہ آپ یعنی ایک انسینٹیو پیدا کرنے کے لیے بعض موقعوں پر یہ اعلان فرما دیتے تھے اور کئی موقعوں پر لشکر بھیجتے تھے تو ان کو بھی کہہ دیتے تھے بالکل ٹھیک کہ تم بھی تمہارے جو سپاہی اس طرح 1-to-1 مقابلہ کر کے شجاعت کا اظہار کر کے کسی دشمن کو
اکیلے مار دیں تو اس کا چھینا ہوا سامان پھر انعام کے طور پر اسی کو وہ مال غنیمت میں شامل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل تو صحیح. یہ ہدایت تھی. تو یہ آپ نے جو ہدایت دی اور اس پہ عموماً عمل ہوتا تھا. تو سیدنا عمر کے دور میں بعض ایسے واقعات پیش آئے کہ جنگوں میں کسی ایک سپاہی نے ایک ایسے دشمن کو قتل کر دیا جس کے پاس جو سامان تھا، جنگی سامان تھا یا اور بھی کوئی قیمتی سامان ہوگا، وہ جو لیا گیا تو وہ بہت زیادہ قیمتی تھا. اچھا، ٹھیک ٹھیک. وہ کئی ہزار درہم تک اس کی قیمت بن رہی تھی. تو وہاں یہ سوال پیدا ہو گیا صحابہ کے مابین کہ کیا اتنے قیمتی سامان پر بھی ایک ہی آدمی کا حق ہونا چاہیے؟ کیا رسول اللہ نے جو اصول بتایا ہے یا جو قانون بتایا ہے اس کو یہاں اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ لگتا نہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی منشا یہ ہو. بالکل ٹھیک. اب اس میں دیکھنا وہ توجیہ سے کام کیسے لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے وہ بنیادی طور پر اتنے قیمتی سامان کے بارے میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، کیونکہ انسینٹیو دینا ایک آدمی کو اس کی اور نوعیت ہے، لیکن اتنا قیمتی سامان جو جس میں پورے لشکر کا حق ہونا چاہیے اس کی نوعیت اور بدلی. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. پھر سیدنا عمر کے سامنے اس طرح کے معاملات پیش کیے گئے. تو ایک پہلا جو واقعہ پیش آیا اس میں سیدنا عمر نے کہا کہ ہاں نہیں، اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے روایات میں سلب کی. اچھا، دشمن سے جو مال چھینا گیا سلب. کہا کہ نہیں، اتنے قیمتی سلب کے بارے میں یہ اصول ہم نہیں جاری کریں. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اس طرح کچھ اور واقعات بھی ہوئے. صحیح. تو یہ پھر صحابہ نے گویا اجتہاداً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی یا اس اجازت کی ایک توجیہ کرتے ہوئے تو زیادہ قیمتی نوعیت کا جو سلب ہو اس کو پھر اس سے مستثنا کرا دی. بالکل ٹھیک. ایک اور روایت ہے، امرہ بنت عبد الرحمن کہتی ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو محرم رشتہ دار کے بغیر سفر پر نکلنے سے منع فرمایا. تو عمرہ کہتی ہیں کہ ام المومنین نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا، موجود عورتیں تھیں، ان کی طرف اشارہ کیا یا ان کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ تم میں سے ہر ایک کو تو محرم میسر نہیں ہوتا. یعنی گویا وہی کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ اگر کسی محرم رشتہ دار میسر نہیں ہے تو کوئی عورت چاہے وہ سفر پہ اس پہ پابندی نہیں ہے، وہ جا سکتی ہے. یہ سفر خاص طور پہ حج و عمرے کا اسی کی بات، حج عمرے کے سفر کے بارے میں بات ہو رہی. تو اس میں یہ دیکھیں کہ یعنی ایک تو صحابہ کے اندر رجحان کا بھی اختلاف ہے، لیکن بنیادی بات وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ بھئی عورتیں جو ہیں وہ سفر پہ، عام سفر پہ بھی جائیں، صحیح، 1 دن کا، بعض میں 3 دن کا ذکر ہے، تو اکیلے سفر نہ کریں، ساتھ ان کے کوئی محرم ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. بالکل. اور یہ بنیادی طور پہ حفاظت کے پہلو سے. صحیح. اس دور میں خاص اس دور میں جب تک ابھی پورا جزیرہ عرب پرامن نہیں ہو گیا تھا، امن قائم نہیں کر دیا گیا تھا، راستے پرامن نہیں ہو گئے تھے، تو یہ خطرے سے خالی نہیں تھا. بالکل ٹھیک. تو ہم نے کہا کہ اس کا اہتمام کرو کہ ساتھ کسی محرم کو لے کے جاؤ. صحیح. تاکہ امن بھی ہو، اور دوسرے محرم یہ کہ جو رفیق ہے وہ تو غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے میں جو خرابی ہو سکتی ہے وہ بھی اس سے بھی امن. بالکل ٹھیک. تو اکیلے سفر کرنا بنیادی طور پر اس پس منظر میں تھا. سادہ آپ نے پیشن گوئی بھی کی تھی. پھر ایک وقت بھی آئے گا کہ پورے جزیرہ عرب میں اس طرح امن قائم ہو جائے گا کہ ہیرا سے ایک خاتون نکلے گی اکیلی اور اونٹ پہ بیٹھ کے اور وہ حجاز پہنچ جائے گی. تو یہ اس کا پس منظر تھا. تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ اس کو زیادہ آپ سمجھ لیں ظاہر کے مطابق دیکھتے ہوئے، تو خواتین جو جاتی تھی عمرے پہ، حج پہ مدینے سے، اور کئی کے ساتھ محرم نہیں ہوتا تھا، تو ان کو منع کرتے تھے، تمہیں نہیں جانا چاہیے کہ تمہارے ساتھ محرم نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو اسی طرح کے کسی موقع پہ قافلہ جا رہا تھا، سیدہ بھی ساتھ تھیں، خواتین بھی تھیں، تو ابو سعید خدری نے آگے ان کو کہا ہوگا کہ بھئی نہیں جانا. سیدہ ساتھ تھیں اور انہوں نے ظاہر کوئی اعتراض نہیں کیا. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے ان خواتین کو مطمئن کر کے کہا کہ بھئی ابو سعید کہہ رہے ہیں کہ محرم کے بغیر نہیں جانا چاہیے، تم بتاؤ تم میں صاحب کے پاس محرم ہے؟
اگر محرم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو عمرے یا حج پہ نہیں جاؤ گے. بالکل ٹھیک. تو گیا وہ اس کو اس طرح پلیس کر رہی ہیں کہ اگر محرم دستیاب ہے، پھر تو ٹھیک اگر محرم موجود ہے اور وہ ساتھ جا سکتا ہے تو اس کو ساتھ جانا چاہیے. لیکن اگر کسی کا محرم نہیں ہے ہی نہیں یا دستیاب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمرے سے ہی محروم رہے یا حج سے ہی محروم ہو جائے. تو ایسا نہیں. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. اس لیے پھر فقہا نے، زیادہ تر فقہا کا نقطہ نظر یہ ہے کہ محرم ساتھ نہ بھی ہو لیکن سفر محفوظ ہو، ٹھیک. خواتین کی کوئی جماعت ہو، بااعتماد لوگوں کا ایک قافلہ ہو اور ان میں عورت محفوظ ہو تو وہ پھر جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک. ایک روایت ہے، یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اولاد پر باپ کا حق یہ ہے کہ آپ نے بلکہ ایک شخص کو یہ فرمایا کہ تم اور تمہارا مال اپنے باپ ہی کے ہو، اور بے شک تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں سے ہے، اس لیے تم اپنی اولاد کے کمائے ہوئے مال میں سے کھا سکتے ہو. آپ کا یہ فرمان تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر اور کہا کہ میرا باپ میرا سارا مال اپنی کسی حاجت کے لیے لے لینا چاہتا ہے. حضرت ابوبکر نے اس کے باپ سے کہا کہ تم اس کے مال میں سے بقدر ضرورت ہی لے سکتے ہو، سارا مال نہیں. تو اس نے سیدنا ابوبکر کو وہی رسول اللہ کے اسی فرمان کی طرف متوجہ کیا کہ رسول اللہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ ہی کا ہو. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اس سے آپ کی مراد باپ کا ضروری نفقہ ہے، اس لیے اسی چیز پہ راضی رہو جس پر اللہ راضی ہے. تو یہ رسول اللہ کے فرمان کی جو ہے وہ اصل وضاحت انہوں نے. ہاں، یہ تو اصل میں اس کی مثال ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ غلط انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے فائدے کے لیے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اور وہ صحیح. ظاہر سے جو بہت ہی واضح ہے اس کو بنیاد بنا کر جو حکم کی نوعیت ہے یا اس کی جو حدود و قیود ہے ان کو وہ گویا نگیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو سیدنا ابوبکر نے اس کا صحیح محل واضح کر دیا. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہر ہے ایک ایسے موقع پہ ایک ایسے معاملے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جس ظاہر ہے بوڑھے ماں باپ ہیں تو ان کا نفقہ، ان کی ضروریات، اگر وہ خود اپنی ضروریات پوری کرنے پہ قادر نہیں ہیں تو وہ اولاد کے ذمے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. یہ تو یعنی شرعی اصول ہے. تو کوئی بیٹا یا کوئی اولاد وہ والد کی جائز ضرورتیں اور اس کی کفالت کے جو جائز واجبات ہیں وہ ادا کرنے میں بھی پس و پیش سے کام ہے. بالکل ٹھیک ہے. یا ایسا لگتا ہے بعض الفاظ سے کہ والد جو ہے وہ باپ اولاد کا مال اس میں سے لینے سے کترا رہا تھا یا اس میں کوئی حجاب محسوس کر رہا تھا. تو بعض لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، بہت ان کے اندر ایک خودداری ہوتی ہے. آپ نے اس کے یا تو تردد کو زائل کرنے کے لیے کہا کہ بھئی تمہارا بہترین، اللہ نے کہا کہ اپنا کمایا ہوا مال کھاؤ. بالکل ٹھیک. تمہاری بہترین کمائی تو تمہاری اپنی اولاد ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے تمہیں ضرورت کے مطابق اولاد کے مال میں سے بھی لینا پڑے تو لو، اس میں کوئی تردد محسوس نہ کرو. بالکل ٹھیک ہے. اس کا مخاطب اولاد بھی ہو سکتی ہے، تم بھی دینے میں کوئی بخل سے کام نہ لو. تو یہ بات تو درست ہے. یہ ظاہر قطعاً آپ کی مراد نہیں ہے کہ اولاد کی جو ملکیت ہے یا اس کی جو ایک مالی خود مختاری ہے اس کا وجود کوئی نہیں اور جو کچھ اس کا ہے وہ باپ کا ہی. یہ تو ظاہر مراد نہیں ایسے. تو سیدنا ابوبکر کے سامنے کوئی آدمی یا کوئی باپ جو ہے وہ اس طرح اس کو مس انٹرپریٹ کر کے یہ جواز نکالنا چاہ رہا ہے کہ بیٹے کا سارا مال تو میرا ہی ہے. تو اس کی وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. بیٹے کا مال ملکیت اس کی ہے اور اس کی اور بھی ذمہ داری ہے، ان میں سے ایک ذمہ داری بالکل صحیح باپ سے. فہم حدیث میں فقہائے صحابہ کے رجحانات کی یہ دوسری نشست بڑی عمدہ رہی اور انشاءاللہ یہ موضوع ہمارا جاری ہے. اگلی نشست میں ہم اسی موضوع سے ریلیٹڈ کچھ اور روایات کا مطالعہ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.